أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوم عاد نے کہا تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قالوا من اشد منا قوة، تو اللہ پاک نے جواب دیا قالوا ان اللہ هو الذي خلقهم هو اشد منهم قوة اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. تو کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم طاقتور ہیں. طاقتور ذات اللہ تعالیٰ کی، اور پھر یہ جو طاقت رکھی ہے ہمارے اندر ہے، کسی انسان کے اندر ہے، قوم عاد قوم سمود کے اندر رکھی تھی، تو طاقت بھی تو اللہ ہی دیتا ہے. اللہ چاہے تو طاقت واپس لے. تو طاقت یا جسمانی ہو یا مالی ہو، اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جب اللہ چاہے دے دے، جب اللہ چاہے واپس لے. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، تو اس کے بعد ان کا آخری وقت پھر اللہ پاک نے اپنا عذاب بھیجا. تو اس کا ذکر آج کی ان آیات میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر سخت قسم کی ہوا بھیجی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، منحوس دنوں میں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم ان کو دنیا میں ذلت کا عذاب چکھائیں. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ ذلت سے بھی بڑا ذلیل عذاب ہوگا، اس میں اور زیادہ ذلت ہوگی. دنیا میں بھی ذلت کا عذاب. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا ایک خوبصورت چیز ہے، اس کی ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے. اگر ہوا 5 منٹ بھی نہ ملے تو انسان مر جائے. کسی کو بند کر کے کسی کمرے میں رکھو اور ہوا بند کر دو تو وہ تو زندہ ہی نہیں رہے گا. تو اسی ہوا کو اللہ نے عذاب کا ذریعہ بنا دیا. فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، صرصر اس ہوا کو کہتے ہیں جو کہ سخت تیز ہو، بندہ اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں. تو وہ جو چیز خوبصورت ہے، ٹھنڈی ہے، انسان کو راحت دیتی ہے ہوا، اس کو اللہ پاک نے ان کے لیے عذاب بنا دیا. اور پھر فرمایا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں. ان کے لیے وہ دن منحوس تھے، 7 دن اور 8 راتیں. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، 7 دن اور 8 راتیں ایک بدھ کے دن سے شروع ہوئی تھی اور دوسرے بدھ کے دن تک ہوا ہی. اور بڑے بڑے وہ انسان تھے، تو جب وہ گرے تو فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ فرماتے ہیں جس طرح کے کھجور کے درخت کی طرح. اور پھر اللہ فرماتے فہل تری لہم من باقیہ،
اور تم نے ان میں سے کوئی باقی بھی دیکھا بچا ہوا؟ سب کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ تو منحوس دن تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن جس کے لیے عذاب آئے اس کے لیے وہ منحوس دن، تو ان کے لیے وہ دن منحوس تھے۔ ویسے ہمارے ہاں بھی یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں دن یہ کام نہ کرو، بھائی یہ سب غلط ہے، دن کوئی بھی منحوس نہیں۔ یہاں لوگ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، کہتے یہ خالی مہینہ ہے، اس میں کچھ نہیں ہوا اس لیے ہم اس میں شادی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح محرم کا مہینہ ہے، شیعہ تو شیعہ ہے کہ سنی بھی اس میں شادیاں نہیں کرتے۔ اور کیوں نہیں کرتے ہوئے؟ اور محرم کا مہینہ ہوا کیا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ بس ٹھیک ہے، وہ تو محرم کو شہید ہوئے، لیکن یہ جو مہینہ ہے محرم کا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو یہ مہینہ نہیں بنا۔ مہینہ تو اس وقت بنا جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے، اس وقت مہینے بن گئے، اور اس میں 4 مہینے اسی وقت سے محترم ہو گئے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے اسی وقت سے اللہ نے مہینے بھی بنا دیے، یعنی مہینے 10 محرم کے دن نہیں بنے، مہینے تو پورا نہیں بنے ہوئے، اور اسی وقت سے وہ احترام والے۔ احترام کا مطلب ہے کہ اس میں جو بھی اچھا کام کیا جائے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو 4 مہینے محترم ہے، تو لوگ محرم میں بھی شادی نہیں کرتے، تو محرم میں شادی نہ کرنا یہ کوئی وہ روایت نہیں ہے، نہ کوئی حکم ہے کہ محرم میں تم شادی نہ کرو۔ تو بعض لوگ دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض مہینوں کو سمجھتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اصل منحوس دن وہ ہے جس دن انسان گناہ کرے، وہ منحوس دن ہے۔ جس دن جس نے گناہ کیا وہ منحوس دن، ورنہ اللہ نے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ لوگ شوال میں شادیاں نہیں کرتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری اپنا نکاح اور شادی شوال کے مہینے میں ہوئی، میرا اپنا نکاح اور شادی دونوں، رخصتی اور نکاح دونوں شوال کے مہینے میں۔ تو یہ سمجھنا کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں فلاں ہے، یہ ہماری ایجاد ہے، ہماری اختراع ہے، شرعی حکم کوئی نہیں۔ تو ہمیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے بھیجی ان پر سخت قسم کی ہوا، فی ایام نحسات، وہ دن ان کے لیے منحوس دن تھے، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم ان کو دنیا میں ذلت کا عذاب چکھائیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، یہ تو خزی دنیا ہے، وہ اخزا ہے، اس سے بھی بڑھ کر قیامت والے دن جو عذاب ہوگا اس سے بھی بڑا رسوا کن ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور اس دن ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی، کوئی ہیلپ، کوئی ٹیلی فون، کوئی رشتہ دار، کوئی سفارش نہیں۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو قوم عاد کا ذکر تھا۔ قوم سمود، وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور اہل سمود کے لیے ہم نے ہدایت کا سامان کیا تھا، فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی، اندھے پن کو پسند کیا۔ جس طرح ہمارے آج کل بھی لوگ کہتے جی اتنے گہرائی میں کون جائے گا، وہ گہرائی میں جاؤ گے تو سمجھ آئے گا نا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اندھے پن کو قبول کیا ہدایت پر۔ ہدایت تو بہت بڑی دولت ہے، اس کو تو پانا پڑتا ہے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے، وہ مانگنا پڑتا ہے۔
تو انہوں نے کیا کیا؟ اہل سمود نے فاستحبوا العمى علی الہدی، اندھے پن کو انہوں نے کس پہ ترجیح دی؟ ہدایت پر۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو ان کو بھی ایک چیخ نے پکڑا، ذلت والے چیخ نے۔ جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور زلزلہ بھی آیا، بما كانوا یکسبون، اس وجہ سے جو کچھ وہ کرتے تھے، وہ مانتے نہیں تھے۔ اہل سمود جو تھے وہ جب پیغمبر کی بات نہیں مانی تو اللہ پاک نے ان کو بھی ہلاک کر دیے، بما كانوا یکسبون، اس وجہ سے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمائے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے اہل ایمان کو نجات دی اور وہ تھے اللہ سے ڈرنے والے۔ تو جس دور میں بھی متقی لوگ ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاں اگر لپیٹ میں آ جائے تو ان کی آخرت بہتر ہوگی۔ جس طرح کہتے ہیں نا امریکہ میں، اس میں مسلمان بھی جل گئے ہیں یا مسلمانوں کے گھر بھی جل گئے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا کوئی پاکستانی ڈاکٹر ہے یا کوئی اداکار ہے، اس کا گھر بھی جل، وہ بھی رو رہا۔ تو لپیٹ میں تو پھر کہتے ہیں نا کہ آگ لگاؤ سوکھی لکڑیوں کو اور اس میں گیلی لکڑیاں ڈالو، سوکھی زیادہ ہے گیلی تھوڑی ہے، لیکن وہ بھی جل جاتی ہیں، وہ گیلی لکڑیاں بھی۔ تو ایسے وقت میں پھر سب جلتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس عذاب کے لپیٹ میں آ بھی گئے ہیں تو اگر وہ سچے ہیں اور نیک ہیں تو آخرت میں ان کے مزے ہوں گے، بچ جائیں گے۔ دنیا میں تو عذاب میں آ گئے تو اللہ پاک فرماتے کہ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے ایمان والوں کو نجات دی، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تھے اللہ سے ڈرنے والے۔ تو سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ تنہائی میں بھی گناہ نہ کریں، اس کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ یہ تو نہ ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو چلو جی سائڈ پہ ہو جائے، اور جب لوگ نہ دیکھیں تو جناب وہ غلط کام کر جائے۔ یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ بس جہاں بھی ہم ہوں بس یہ ذہن میں ہو کہ میرا رب میرے ساتھ۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔